الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ موطا امام محمد کی آخری روایت آپ نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ جتنی بھی روایتیں ہم نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک روایت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علما لغیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو غیر اللہ کے لیے علم سیکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ علم ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مقصد ہو کہ ہمیں شہرت مل جائے، ہمیں اچھی جاب مل جائے، نوکری مل جائے، کثیر مال ہمارے پاس آ جائے، فراوانی ہو جائے، اچھے اچھے عہدے ہمیں مل جائے، اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایسے شخص کو چاہیے کہ علم حاصل کرتے وقت اس کی نیت اگر غیر اللہ ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ لہذا اپنی نیت درست کر لی جائے۔ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ یہ علم ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ اور کون سا علم اللہ کے ساتھ جوڑے گا؟ جس علم کے مقتضا پر عمل بھی ہوگا۔ جو علم عمل سے خالی ہوگا وہ علم سمجھیے کہ یہ وہ علم نہیں ہے جو اللہ سے جوڑنے والا ہے۔ لہذا ہمیں خود اپنے اندر ٹٹولنا چاہیے۔ یہ جتنی روایتیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہم نے پڑھی ہیں، کیا یہ ہمارے اندر ایک جذبہ عمل کا پیدا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی؟ اب ان روایتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے؟ اب ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ یہی مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی زہریلے گنجے ناگ کی شکل اختیار کر لے گا اور گلے میں لپٹ جائے گا کہ اگر میں ہی ہوں تیرا مال جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ یہ روایت ہم نے پڑھی ہے، کیا صرف اس لیے پڑھی ہے کہ امتحان میں نمبر پورے آ جائیں، یا یہ کہ ہم زبردست قسم کی تقریر کر لیں اور عمل کا داعیہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو سمجھیے کہ یہ وہ علم نہیں ہے جس کے بارے میں فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک اور حدیث ذہن میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی ضرورت مند اور غریب کی مدد کرنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس بات سے کہ میں 1 مہینے کا اعتکاف مسجد نبوی میں کروں۔ اعتکاف 1 مہینے کا، اور وہ بھی کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ مجھے اس سے زیادہ بہتر لگتا ہے، کیا بات بہتر لگتی ہے؟ میں کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دوں۔ اب یہ روایت ہمارے سامنے آ گئی۔ اب دیکھیے کہ اب ہم اس کو کس انداز میں لے رہے ہیں کہ کیا یہ روایت ہمیں عمل پر لا رہی ہے؟ دیکھو حضور نے کتنی سہولت پیدا کر دی، لاکھوں روپیہ بھی خرچ نہ کرو، پھر چھٹی لے کر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اتنے دن بھی لگ رہے ہیں، لاکھوں خرچ بھی ہو رہا ہے، تو کتنی سہولت مل گئی۔ گھر بیٹھے بیٹھے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
مسجد نبوی کے 1 مہینے کے اعتکاف سے مجھے یہ زیادہ اچھی بات لگتی ہے۔ اب ہم عمل پر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اگر یہ روایتیں ہمیں عمل پر لا رہی ہیں پھر تو یہ ہمارے لیے بڑی مبارک ہیں، پھر یہ وہی علم ہے جس کے بارے میں فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، جس کے بارے میں آیا ہے یہی علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہ نبیوں کے بیٹے بن گئے ہیں۔ کون سے علماء؟ جو اپنے علم کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ انہی روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اب غور کرنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ہم امت محمدیہ بہت تھوڑا سا وقت لے کر آئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ اتنا وقت ہے جتنا عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہو۔ باقی امتوں کی عمریں لمبی لمبی تھی، یہود کی تو سب سے لمبی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان کو سمجھو صبح سے لے کر نصف نہار تک، ظہر تک، فجر سے لے کر لمبا وقت ہے۔ اور اس کے بعد عیسائیوں کا ان سے کم وقت ہے، وہ ظہر سے لے کر عصر تک ہے۔ وہ یہودیوں سے تو کم ہے لیکن مسلمانوں سے وہ بھی زیادہ ہے۔ سب سے کم وقت لے کر امت محمدیہ آئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے معاملہ یہ فرمایا کہ یہود کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی مزدور کو مزدوری کے لیے طلب کرے کہ صبح فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرنی ہے، 1 کی رات اجرت۔ کون کرے گا؟ یہودیوں نے کام کیا، 1 کی رات لے لیا۔ پھر کہا کون کرے گا ظہر سے عصر تک 1 کی رات ملے گا؟ عیسائیوں نے کیا 1 کی رات۔ کون کرے گا عصر سے مغرب تک؟ مسلمانوں نے کیا کام کیا، 2 کی رات اجرت ملی۔ تو اللہ نے یہ برکت اور فضیلت دی ہے کہ 2 کی رات ملے اور کام ہمیں کم کرنا پڑا حضور کی برکت سے۔ اب یہ روایت ہمیں عمل کے ساتھ جوڑ رہی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی بہت تھوڑا ہے۔ کیا وہ جوڑ رہی ہے؟ اگر تو جوڑ رہی ہے پھر تو یہ سب مبارک ہے ہمارے لیے۔ آخری بات کر کے بات ختم کروں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ عصر کا وقت مثلین کے بعد شروع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ جمہور علماء امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کہتے ہیں مثل اول کے بعد، وہ تو عصر کا وقت ظہر سے بڑھ جائے گا، حالانکہ مثال کا مقصود یہ وقت کم ہے، وہ تبھی ہوگا جب 2 مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہو۔ اور یہی مسلک ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہ روایت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر عمل کرنے والا بنا لے اور ہمارے اس پڑھنے کو ذخیرہ آخرت بھی بنا دے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔